الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة صدق الله العظيم. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین کرام، قیامت کا دن بڑا سخت اور خطرناک دن ہے. وہ ایسا دن ہے کہ جس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا حال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. اس دن آدمی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ایک آدمی دوسرے آدمی سے بھاگے گا. قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اس دن کی منظر کشی فرمائی ہے کہ اس دن کیا حالات ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا. وہ عجیب و غریب دن ہوگا. اس دن آدمی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی. دنیا میں تو ہوتا ایسا ہے کہ جب شوہر گھر سے نکلتا ہے، بار بار بیوی پوچھتی ہے کہ تم خیریت سے پہنچے کہ نہیں پہنچے، اور بار بار فون کرتی رہتی ہے کہ کھانا کھائے کہ نہیں کھائے، تمہاری طبیعت کیسی ہے. اگر شوہر محترم سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو وہ ناشتہ بناتی ہے پہلے سے،
اور اگر لمبا سفر ہوتا ہے تو ایک توشے دان میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں رکھ دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ سفر میں یہ چیزیں کھا لینا، اور بڑی محبت کرتی ہے، بڑے اکرام سے پیش آتی ہے۔ اور جب بھی شوہر اپنے گھر کو آتا ہے بیوی کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب ماحول رہتا ہے، لیکن قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی۔ دنیا میں تو ہوتا ایسا ہے کہ بھائی بھائی کے کام آتا ہے، لیکن قیامت کے دن بھائی بھائی کے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ بڑے حیران اور پریشان ہوں گے لوگ۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بطور امتحان ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں امتحانات ہوا کرتے ہیں، اور اس میں بچوں کو کچھ سوالات دیتے ہیں اور کچھ گھنٹے متعین کر دیتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں تمہیں یہ پیپر پورا کرنا پڑے گا، اور نگرانی ہوتی ہے۔ کوئی چٹھی تو نہیں لایا ہے، کوئی کسی سے بات چیت تو نہیں کر رہا ہے، وہاں کے لوگ نگرانی کرتے ہیں، اور بالکل ٹائٹ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بندوں پر کچھ احکام لگا کے رکھے ہیں۔ یہ ہمارے سوالیہ پیپر ہے۔ نماز ایک سوالیہ پیپر ہے، روزہ ایک سوالیہ پیپر ہے، زکوٰۃ ایک سوالیہ پیپر ہے، حج ایک سوالیہ پیپر ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال بھی اس کے لیے سوالیہ پیپر ہے۔ اب جب تک اس کی زندگی ہے، اللہ نے ہر آدمی کی ایک زندگی، ایک وقت متعین فرمایا ہے۔ کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے کچھ، اور اللہ نے احکام لگا کے ایک وقت متعین فرما دیا ہے کہ اتنی وقت میں تمہیں یہ پیپر کے سوالات کو پورا کرنا ہے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں نماز پڑھنا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے روزہ رکھنا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ ہمارا سوالیہ پیپر ہمارے پاس آ چکا ہے اور کئی سالوں سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہر آدمی کو غور کرنا ہے کہ اس سوالیہ پیپر میں ہم کتنا لکھے۔ نماز کے بارے میں سوال ہے، روزے کے بارے میں سوال ہے، اور دوسرے احکام کے بارے میں سوال ہے۔ اس سوال کا جوابی پیپر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور ان احکام کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ سوالات کے یہ جوابات ہیں۔ جب آدمی قیامت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوالیہ پیپر کو دیکھیں گے، دیکھ کے بولیں گے تو نے پہلا سوال پورا نہیں کیا، تو نے دوسرا سوال پورا نہیں کیا، تو نے تیسرا سوال پورا نہیں کیا۔ اس کے مطابق اس کو وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ اور بعض لوگ اپنے ہاتھ میں قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ میں تو سوالیہ پیپر ہوگا لیکن اس پر کوئی جواب لکھا ہوا نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ نماز سے خالی، روزے سے خالی، زکوٰۃ سے خالی، اچھے اعمال سے خالی، اعمال صالحہ سے خالی، وہ خالی پیپر لے کے آئے گا تو حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے ارے بندے میں نے تجھے 60 سالہ زندگی دی تھی، اتنے سوالات تجھے حل کرنے کے لیے میں نے کہا تھا،
تو کم از کم ایک سوال تو حل کر لیتا، 2 سوال تو حل کر لیتا کم از کم، تجھے کچھ رعایتی نمبر تو مل جاتے، کم از کم پاس تو ہو جاتا۔ ہمارے پاس کتنے نمبروں پہ کامیاب ہوتے؟ 35 نمبر، کم از کم ایک سوال تو حل کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا۔ لیکن قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ان کے ہاتھ میں سوالیہ پیپر ہوں گے، لیکن کوئی جواب ان پیپروں کے اوپر نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، وہ قیامت کا جو دن ہوگا، وہاں جب سارے لوگ حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کسی کے حسب کو نہیں دیکھتے، کسی کے نسب کو نہیں دیکھتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان مالدار ہے، ان فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، لہذا اس کی رعایت کر دی جائے۔ ہوتا ہے دنیا میں آدمی، جب کسی کا بیٹا امتحان لکھنے والا ہوتا ہے، فون کر کے بتلایا جاتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور وہ باپ فلاں فون کر کے بول دیتا ہے کہ میرا بیٹا امتحان کے لیے آیا ہوا ہے، ذرا رعایت کر دینا۔ لوگ رعایت کر دیتے ہیں اور پاس کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں پہ۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھیں گے کہ وہ کیا لے کے آیا ہے۔ 50 سالہ زندگی میں مجھے راضی کرنے والے اعمال لے کے آیا ہے یا مجھے ناراض کرنے والے اعمال لے کے آیا ہے، اللہ قیامت کے دن یہ دیکھیں گے۔ وہاں کسی کا حسب اور نسب نہیں چلے گا، اور کسی کا اونچا خاندان ہونا اور کیا ہے بلند ہونا، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے اعمال صالحہ کو دیکھیں گے کہ اس مختصر سی زندگی میں وہ مجھے راضی کرنے والے اعمال کر کے آیا کہ نہیں آیا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے براہ راست پوچھیں گے، براہ راست سوالات کریں گے، ہر بندے سے سوالات کریں گے۔ اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا۔ اور انسان اپنے دائیں جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے وہ نیکیاں ہوں گی جو دنیا میں وہ کیا کرتا تھا، اور بائیں جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے گناہ ہوں گے جو دنیا میں وہ گناہ کیا تھا، اور سامنے نظر اٹھا کے دیکھے گا تو جہنم میں آگ بھڑکتی ہوئی اسے دکھائی دے گی۔ جہنم کو سامنے حاضر کر دیا جائے گا، یہ منظر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے براہ راست گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے 5 سوالات فرمائیں گے۔ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، نہیں ہٹیں گے، جب تک ان سے 5 سوالات نہ کیے جائیں۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا سوال ہر آدمی سے یہ پوچھا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس عمر کو تو نے کہاں فنا کیا، کہاں خرچ کیا۔ میں نے تجھے قیمتی حصہ عمر کا عطا فرمایا تھا، اس کو تو نے کہاں لگایا؟ چوری میں لگایا، ڈکیتی میں لگایا، ظلم کرنے میں لگایا، عیاشی میں لگایا، لوٹ مار میں لگایا، سودی کاروبار کرنے میں لگایا، رشوت لینے میں لگایا، رشوت دینے میں لگایا، گناہوں والے کاموں میں لگایا، یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کاموں میں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے عمر کے متعلق پوچھیں گے قیامت کے دن۔ پہلا سوال ہوگا میرے بھائی عمر کے متعلق۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ جو آدمی دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھ کے زندگی نہیں گزارے گا اور یہ سمجھتا رہے گا کہ یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی میں مجھے جو کچھ کرنا ہے کر لینا ہے، اور شر والے راستے کو اختیار کرے گا، اور ایسے راستے کو اختیار کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جب عمر کے متعلق پوچھیں گے، میں نے تجھے عمر کا اتنا قیمتی حصہ دیا تھا، تو نے کیا کر کے آیا؟ تو اس وقت کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ،
جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو کہاں گوایا۔ جوانی عمر کا یہ قیمتی ترین حصہ ہوتا ہے۔ جوانی میں آدمی کو جوانی کی قدر نہیں ہوتی۔ جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو انسان سوچنے لگتا ہے کاش وہ جوانی کا حصہ مجھے ملتا تو میں بہت کچھ کر لیتا، اللہ اللہ کرتا، دعاؤں کا اہتمام کرتا، تسبیحات کا اہتمام کرتا۔ جب ایک زمانے سے آدمی دوسرے زمانے میں آ جاتا ہے، بڑھاپے کے زمانے میں، تو جوانی کے زمانے کو یاد کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے بھی دوبارہ وہ زمانہ لوٹ کے نہیں آتا، خالی تمنائیں کرتے رہ جاتا ہے آدمی، لیت الشباب راجعون، کاش کہ جوانی لوٹ کے آتی۔ جوانی لوٹ کے آنے والی چیز ہے، جو چلے گئی ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھیں گے تو نے اس کو کہاں گوایا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، مجھے نوجوان طبقے سے خصوصاً عرض کرنا ہے، اللہ نے جو جوانی عطا فرمائی ہے، اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، اللہ کی فرمانبرداری میں لگاؤ۔ ایسے اعمال سرزد ہونا، ایسے اعمال اپنے جسم سے نکلنا کہ جس سے اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہو جائے، ایسے اعمال ہمارے جسم سے نکلنا چاہیے۔ اب یہ دسمبر کا بالکل آخری تاریخیں چل رہی ہیں، غالباً آج 25 دسمبر ہے۔ 4-5 دن ہوتے ہی اب ایک نیا سال کی ایک دھوم شروع ہو جاتی ہے۔ 31 دسمبر کی رات جب 12 بجتے ہی جب 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے تو پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خمخموں سے، لائٹوں سے پورے ملک کو سجایا جاتا ہے، اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور کلبوں میں بچیوں کو لایا جاتا ہے اور ان بچیوں کے ساتھ منہ کالا کیا جاتا ہے، اور ایسی تقریبات میں ہمارے نوجوان بچے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں کہے کے لیے بنایا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا قیمتی حصہ کہاں گزر رہا ہے؟ یہ نیا سال ہمارا نہیں ہے، یہ تو اصل میں عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر ہے، اس کو کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور وہ تقریبات 4-5 دن چلتے ہیں۔ جب 31 دسمبر کی رات جب 12 بجتے ہی جب 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے تو جو ہنگامہ ہوتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، ناچنا کلبوں میں، گانا بجانا، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اس رات۔ اور ایسے کاموں میں، بیکار کے کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں آج ہمارے نوجوان بچے شریک ہوتے ہیں۔ مبارکباد دی جاتی ہے، کہہ کے مبارکباد دے رہے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارا جو نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، قمری جو سال ہے ہمارا۔ ویسے حساب کرنا دونوں تاریخوں سے جائز ہے، قمری تاریخوں سے بھی جائز ہے، شمسی کیلنڈر کے حساب سے بھی جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمری مہینوں کو، قمری تاریخوں کو پسند فرمایا ہے، اور ہمارے جو احکام ہے، احکام کا جو دار و مدار ہے وہ قمری مہینوں پہ ہے، شمسی مہینوں پہ نہیں ہے۔ ہم جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں وہ شمسی کیلنڈر کو دیکھ کے رکھتے ہیں یا قمری حساب سے رکھتے ہیں؟ کس حساب سے رکھتے ہیں؟ قمری حساب سے رکھتے ہیں۔ اور ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، اس مال پہ جب سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کس حساب سے سال گزرنا؟ شمسی حساب سے گزرنا کہ قمری حساب سے گزرنا؟ قمری حساب سے گزرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ 15 سال کا ہو جائے لیکن علامت بلوغ اس بچے پہ ظاہر نہیں ہوئے تو قمری حساب سے اگر وہ 15 سال کا ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ قمری مہینوں پہ رکھا ہے، قمری تاریخوں کو، قمری مہینوں کو اللہ نے پسند فرمایا۔ لیکن اتنی دھوم ہوتی ہے 1 جنوری کے موقع پہ کہ ہمارے نوجوان بچے گھروں کے سامنے پٹاخے بجاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور غیروں کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں ان کے تقریبات میں، اور ایسی چیزیں اس رات میں ہوتی ہیں
کہ زناکاری عام ہو جاتی ہے اور عریانیت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات میں ہمارے نوجوان بچے بھی ایسے گناہوں والے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان تقریبات سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور نیا سال جو ہمارا شروع ہو رہا ہے، ہمارے نئے سال کے موقع پہ ہم کہے کے واسطے خوشی منا رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی سوچنا ہے۔ ارے یہ تو افسوس کا دن ہے ہمارے لیے، نیا سال کس لیے افسوس کا دن ہے؟ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اب اس پہ خوشی گئی ہو بھائی؟ 1 سال کم ہوا نہیں ہوا؟ 50 سال لکھے تھے اللہ میاں، 45 سال کا ہے اب ہے 5 سال، 1 سال آ گیا تو اب 4 سال ہے، اب خوشی کا ایک منا رہا، آخرت کی طرف جا رہا ہوں کہ منا رہا۔ 1 سال تو اس کی زندگی کا کم ہو گیا، خوشی کس بات کی؟ نئے سال کے موقع پر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے۔ ہر نیا سال 2 اعتبار سے انسان کو دعوت دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ ماضی کا احتساب کرنا کہ گزرے ہوئے سال میں میرے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے یا اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، اس کا آدمی محاسبہ کرنا، اور جو سال آیا ہے آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کرنا، منصوبہ بنانا کہ مجھے کون سے کام کرنا ہے جس سے میرا خالق، میرا مالک، میرا محسن اور میرا رب راضی ہو جائے۔ آدمی کو ایک منصوبہ بنانا چاہیے۔ اور انسان کی زندگی برف کے مانند ہے میرے بھائی، اگر آپ کہیں برف کو رکھ دو تو پگھل جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی بالکل ایسے ہی برف کے مانند ہے۔ تو ان چیزوں سے، ان خرافات سے، ان گناہوں والے کاموں سے 1 جنوری کے موقع پر ہمیں دور رہنا چاہیے، بالکل احتراز کرنا چاہیے، ایسے تقریبات میں ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اس میں سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہوگا، دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا، جوانی کو تو نے کہاں گوایا اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ تیسرا جو سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ 2 سوالات ہیں۔ حاصل کرنے کا طریقہ جائز تھا کہ نہیں تھا؟ چوری کر کے، جھوٹ بول کے، رشوت سے، سود سے اور بہت سے ناجائز چیزوں سے تو نے پیسے کو بڑھایا، یا حلال طریقے سے پیسے کو بڑھایا اور حلال طریقے سے پیسے کو استعمال کیا؟ مصرف کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال تو نے کہاں سے حاصل کیا، وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور کہاں خرچ کیا، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ظاہر ہے جس کی آمدنی حرام ہوگی، حلال نہیں ہوگی، اس کا پیسہ حرام ہی چیزوں میں خرچ ہوگا، حلال چیزوں میں خرچ نہیں ہوگا۔ ایک اصول یاد رکھ لیجیے۔ اب ہر آدمی کو غور و فکر کرنا ہے۔ اب یہ اصول اگر آدمی کے ذہن میں مستحضر رہا تو ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے سکتا، میرا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ آمدنی اگر حلال ہوگی تو ہمارا پیسہ حلال چیزوں میں خرچ ہوگا، آمدنی اگر حلال نہیں ہوگی تو پھر ہمارا پیسہ حرام چیزوں میں خرچ ہوگا۔ خالی ظاہری حلیہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، صلحہ کا لباس پہن کے، ہاتھ میں تسبیحات رکھ کے پھرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی کا معاملہ بالکل صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ مال کسی سے لے رہے ہیں، مال کما رہے ہیں تو وہ ذرائع بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، حلال ذرائع سے مال حاصل کرنا چاہیے، اور حرام چیزوں سے آدمی بچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو 4 سوالات ہو گئے، اور 5واں سوال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو چیزیں تو جانا اس پر کتنا عمل کیا۔ دنیا میں جو چیزیں تو جانا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ معلومات کا خزانہ ہر آدمی کے پاس ہے نہیں ہے؟ ہاں، عمل نہیں ہے۔
جو چیزیں ہم جانیں اس کو عمل میں بھی لانا۔ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو اپنی معلومات کو معمولات سے بدلو، جو چیزیں آپ جانے ہیں اس پر عمل بھی کرو۔ دین دانی ایک الگ چیز ہے، دین داری ایک الگ چیز ہے۔ دین دانی کیا مطلب؟ بہت سے چیزوں کو آپ جان رہے ہیں دین سے متعلق، نماز معلوم، روزہ معلوم، زکوٰۃ معلوم، حج معلوم، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، دین دانی ہے، لیکن دین داری کتنی ہے، اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بھی قیامت کے دن پوچھیں گے۔ تو ہر آدمی سے قیامت کے دن 5 سوالات کیے جائیں گے۔ اس وقت تک ابن آدم کے پیر قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے، نہیں ہل سکتے، جب تک ان 5 سوالوں کے ان جوابات نہیں دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آدمی کی زندگی اطاعت میں گزرتے رہنا، فرمانبرداریوں میں گزرتے رہنا، کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ لوگ بولتے ہیں خالص میں اللہ کے لیے نماز پڑھا، خالص میں اللہ کے لیے روزہ رکھا، بے شک آپ نے کیا ہوگا، اور بہت سے لوگ ہمت سے یہ بھی بولتے ہیں میری نماز قبول ہو گئی، میرے روزے قبول ہو گئے، اور میرا اللہ کے راستے میں دینا قبول ہوا۔ میرے بھائی، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ کیا اس کے عمل میں ریاکاری تھی؟ کیا وہ مجھے راضی کرنے کے جذبے سے اس نے عمل کیا تھا، یا لوگوں کو دکھلانے کے جذبے سے کیا تھا؟ اللہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ عمل پہ آدمی کو غرہ نہیں ہونا، میں اتنے اعمال کر رہا ہوں، اتنے اعمال کر رہا ہوں، سیدھا میں جنت میں جاؤں گا۔ آدمی اپنے اعمال صالحہ کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کے طفیل میں اللہ کیا ہے، جنت میں جائے گا۔ کوئی اپنے اعمال صالحہ کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، لانے کے بعد فرمانے لگے کہ ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے۔ انہوں نے پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا۔ وہ آدمی ایسا تھا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے، اپنی بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کے، اور مال کو، جائیداد کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کے سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کے بیٹھ گیا اور یہ کہا کہ میں سارے لوگوں سے الگ ہو کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ ظاہر ہے بہت بڑا سمندر ہے، اور سمندر بڑا نمکین ہوتا ہے، اس کا پانی تو پی نہیں سکتے، اور چاروں طرف سے پانی ہے، اور وہ اس ٹیلے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نیت کر لیا کہ میں اسی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے انگلی کے برابر ایک میٹھے چشمہ اس کے قریب میں جاری فرما دیا کہ میرا بندہ یہ نمکین پانی نہیں پی سکتا، تو ایک چشمہ جاری کر دیے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک انار کا درخت بھی وہاں اگا دیا بازو میں۔ وہ عابد خوب دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ دن میں ایک مرتبہ اس انار کے درخت سے ایک انار توڑتا، کھا لیتا، اور ایک گلاس پانی پی لیتا۔ 24 گھنٹے میں ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا، اور یہ 500 سال تک اس نے عبادت کیا۔ 500 سال تک اس نے عبادت کیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اللہ کے دربار میں دعا کیا، اے اللہ میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، میری موت آپ اس حالت میں نکالیے کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں،
اور اس حالت میں مجھے موت کے گھاٹ اتار دیجیے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے جسم کو محفوظ رکھیے، کہیں مٹی وغیرہ میرے جسم کو نہ کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دونوں درخواستوں کو قبول فرمایا۔ پہلی درخواست کیا ہے؟ سجدے کی حالت میں موت آئے، سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اور دوسری گزارش اس نے کیا کیا تھا کہ مٹی وغیرہ میرے جسم کو نہ کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ایسا انتظام فرمایا کہ اس کا جسم محفوظ ہے اور انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کہاں ہے واللہ اعلم۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تبارک و تعالی بلائیں گے اور بلا کے فرشتوں کے سامنے فرمائیں گے لے جاؤ اس کو، لے جا کے جنت میں داخل کر دو، میری رحمت کے بدلے میں، میری رحمت کے طفیل میں اس کو لے جا کے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مولا آپ کی رحمت کے بدلے میں طفیل میں جنت میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ اپنے اعمال کے بدلے میں طفیل میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، چونکہ میری 500 سال کی عبادت ہے، آپ کو راضی کرنے والے اعمال کیا ہوں میں، اپنے گھر سے الگ ہوا، لوگوں سے الگ ہوا، سمندر کے بیچ میں آ کے بیٹھ گیا اور 500 سال تک آپ کو راضی کرنے والے اعمال کیا ہے، میں نے کیا ہے کہ میں اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حق تعالی جل شانہ پھر فرمائیں گے جنت فرشتوں سے بھائی اس کو میری رحمت کے طفیل میں اس کو لے آ کے جنت میں داخل کر دو۔ تو پھر ان بولا اے اللہ میں اپنی آپ کی رحمت کے طفیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے اعمال کے بدلے میں طفیل میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حق تعالی جل شانہ اب اس سے فرمائیں گے اچھا تو اپنے اعمال کے بدلے میں جانا چاہتا ہے نا، اچھا۔ اس کے سارے اعمال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ اس بندے کو جو نعمتیں عطا فرمائے تھے، ان گنت نعمتیں ہیں، انسان شمار کر سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو؟ نہیں کر سکتا۔ ایک ادنا نعمت، نعمتوں میں سے ایک ادنا نعمت، وہ نعمت اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ کرنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اس نعمت کا بدلہ ادا کر دے، جو نعمت میں نے تجھے عطا کی ہے اس نعمت کا بدلہ ادا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں، حق تعالی جل شانہ فرمائیں گے میں نے تجھے جو آنکھ کی جو نعمت عطا فرمائی ہے نا، یہ آنکھ کی نعمت کا بدلہ عطا کر دے۔ وہ نعمت کو جب حاضر کر دیا جائے گا، وہ نعمت اس کے پورے اعمال پہ بھاری ہو جائے گی، پورے اعمال پہ بھاری ہو جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے انسان کے پاس اللہ نے کتنی نعمتیں اور عطا فرمائی، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، اور اسی طرح ہونٹوں کی نعمت اور دل کی نعمت، اور بہت سی نعمتیں، انگنت نعمتیں ہیں۔ خالی ایک معمولی نعمت کا آدمی حق ادا نہیں کر سکتا، معمولی نعمت کا۔ جب وہ بندہ یہ چیزوں کو دیکھے گا تو بڑا پریشان ہو جائے گا۔ حق تعالی جل شانہ فرمائیں گے فرشتوں سے لے جا کے اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو۔ بڑا غرہ تھا نا اس کو، بول رہا تھا میں اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں جاؤں گا، اور یہ بھی کہا کہ میری 500 سال کی عبادت ہے۔ ارے ایک ادنا نعمت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے 500 سال کی عبادت ہے، لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو پھر وہ عابد عرض گزار ہوگا روتے ہوئے مولا معاف فرما دیجئے، اب میں آپ کی رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حق تعالی جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اندازہ لگائیے اس واقعے سے آدمی کو کبھی غرہ نہیں ہونا، کبھی حماقت نہیں ہونا۔ میرے اتنے اعمال ہیں، میرے اتنے روزے ہیں، میری اتنی نمازیں ہیں۔ بے شک آپ نماز پڑھنا چاہیے،
روزہ رکھنا چاہیے، لیکن آدمی کو کبھی یہ غرہ نہیں ہونا کہ میں اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤں گا۔ کوئی آدمی اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کے طفیل میں آدمی جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال جو حدیث اس وقت پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہر آدمی سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عمر کے بارے میں ہوگا۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ تیسرا سوال مال کے بارے میں، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، جو کچھ تو جانا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے پوچھیں گے۔ مال کہاں سے حاصل کیا ایک سوال، مال کہاں خرچ کیا اور ایک سوال، یہ ملا کے 5 سوالات۔ جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیر اس جگہ سے نہیں ہلیں گے، نہیں ہٹیں گے۔ اب اندازہ لگائیے وہ قیامت کا جو دن ہوگا کتنا خطرناک دن ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑی مستعدی کے ساتھ سن رہے ہیں ہم لوگ، ماشاءاللہ۔ ہوتا ہے انسان جو بولنے میں جب آتا ہے نا تو بہت سی چیزیں کیا ہے کبھی کبھی بھول جاتا، اور یہ موقع ایسا ہے میرے بھائی، یہاں بیٹھے تو کیسا کیسا ہو رہا تمہارے کو نہیں معلوم، میرے کو معلوم ہے۔